أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات اور کمالات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو، اپنی حمایت بے مثال کو اور اپنی تائید لازوال کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کرم نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت میں نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے بہت سے اہم عناوین کو میں آپ حضرات کے گوش گدار کرتا رہتا ہوں، حالات حاضرہ کے لحاظ سے بھی، وقت کے لحاظ سے بھی اور مختلف موضوعات کے لحاظ سے بھی۔ شعبان کا مہینہ اس اعتبار سے مسلمان ممالک کے اندر نہایت اہمیت کا حامل مہینہ ہوتا ہے کہ اس مہینے کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان کتاب صحیح البخاری کو پوری دنیا کے مدارس میں، دینی اداروں کے اندر تدریسی طور کے پر ختم کیا جاتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب قرآن مجید کے بعد روئے زمین کے اوپر سب سے سکہ اور علم کی سب سے اہم دستاویز سمجھی جاتی ہے۔ قبل اس کے کہ اس کتاب کے حوالے سے
اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے۔ میں آپ کے سامنے آج ابتدائی طور پر کچھ معروضات کو رکھنا چاہتا تھا۔ بیرون شہر سے مسلسل سفروں کے بعد راستے میں پی ایس ایل کی وجہ سے بہت زیادہ ٹریفک کا انجماد ملا، جس کی وجہ سے آج کھل کے آپ کے سامنے شاید اپنے خیالات کا اظہار تو نہ ہو سکے، لیکن ابتدائی گفتگو کو آپ حضرات کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں۔ دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ نعمت ایمان اگر نہ ہو اور انسان صاحب اقتدار ہو تو فرعون بن جاتا ہے۔ نعمت ایمان نہ ہو، انسان سرمایہ دار ہو تو قارون بن جاتا ہے۔ نعمت ایمان نہ ہو اور انسان جاگیردار ہو تو انسان شداد بن جاتا ہے۔ نعمت ایمان نہ ہو اور انسان منصب دار ہو تو حامان بن جاتا ہے۔ اور نعمت ایمان ہو اور انسان سردار ہو تو صدیق اکبر اور فاروق اعظم بن جاتا ہے۔ اور نعمت ایمان پاس ہو، انسان سرمایہ دار ہو تو عثمان ذی النورین، عبد الرحمن بن عوف اور طلحہ بن عبید اللہ جیسے وجود سامنے آتے ہیں۔ اور نعمت ایمان ہو اور انسان شب زندہ دار ہو، تہجد گزار ہو، محنت کش ہو تو حضرات گرامی قدر علی المرتضیٰ اور ابو ذر غفاری جیسے وجود سامنے آتے ہیں۔ ایمان کی نعمت دنیا کی ہر نعمت کے اوپر حاوی ہے۔ اس نعمت ایمان کے بعد کئی نعمتیں ایسی ہیں جو انتہائی باوقار، انتہائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عنایات اور اس کے احسانات میں شامل ہیں۔ ان نعمتوں میں علم کی نعمت بھی بے مثال نعمت ہے۔ علم روشنی ہے، علم آگہی ہے، علم شعور ہے، علم دلیل ہے، علم برہان ہے، علم سعادت ہے، علم بلند بختی ہے، علم اللہ کی معرفت کے حصول کا عظیم الشان راستہ ہے، علم عمل کی بنیاد ہے، علم جنت کی شاہراہ ہے، علم انسان کی زندگی کے اندر ضلالتوں کو دور کر کے ہدایت کو متعارف کروانے والی ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک شعر ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ اللہ نے ہم ایسے لوگوں کے لیے علم کو پسند کیا، وللجہال مال، اور جاہلوں کے لیے مال کو پسند کیا۔ علم انبیاء علیہ السلام کی جانشینی کا ذریعہ ہے۔ حضرات گرامی قدر تاریخ کائنات میں اور تاریخ انبیاء میں بہت سی ایسی ہستیاں گزری ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ سرداری، اقتدار، بادشاہت کے منصب سے بھی سرفراز فرما دیا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا نام بھی ان ہستیوں میں شامل ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت بے پایاں کا باپ بیٹے دونوں کے لیے ذکر کیا تو دونوں کے لیے جہاں پر اقتدار کا ذکر کیا، وہاں پر حکمت کا ذکر کیا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا کہ وہ نعمت جس نے داؤد اور سلیمان کو باقی اہل ایمان کے مقابلے کے اوپر ممتاز کر کے رکھ دیا، وہ اقتدار نہیں تھا، وہ سرداری نہیں تھی، بلکہ ان کا علم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا تھا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر نعمت علم کا اس طرح شکریہ ادا کیا کرتے تھے، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اللہ تیرے نعمت کا شکر ہے کہ تو نے اپنے بہت سے مومن بندوں کے اوپر ہم کو علم کے ذریعے ممتاز فرما دیا۔
حضرات گرامی قدر حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت فرشتوں کے بعد ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت جنات کے بعد ہوئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو نعمت علم سے بہرور فرما دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کے سامنے ہر چیز کے ناموں کی حقیقت کو رکھ دیا۔ اس کے بعد فرشتوں کے سامنے یہ بات کہی تھی، اے میرے فرشتوں ان اشیاء کے ناموں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تیری ذات پاک ہے اس بات سے کہ ہم ازہد کسی چیز کے بارے میں علم کو حاصل کر سکیں، اللہ ہمارے پاس تو اتنا ہی ہے جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم علیہ السلام آپ ان اشیاء کے ناموں سے لوگوں کو آگاہ کیجئے۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام نے اشیاء کے ناموں سے لوگوں کو آگاہ فرما دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سیدنا آدم کے سامنے سجدے کا حکم دیا۔ حضرات گرامی قدر وہ کون سی نعمت تھی جس نے حضرت آدم کو مسجود ملائکہ بنا دیا؟ وہ کون سی نعمت تھی جس نے سیدنا آدم کو فرشتوں اور جنات کے مقابلے کو ممتاز فرما دیا؟ وہ نعمت علم کی نعمت تھی۔ حضرات گرامی قدر ایک سردار ہے جو صاحب علم ہے، ایک سردار ہے جو علم و آگہی کے ساتھ لیس ہے، ایک حکمران ہے جس کو علم و آگہی کا صحیح معنوں میں شعور ہے۔ حضرات گرامی قدر وہ زمین کے پر اللہ کی حاکمیت کی تنفیذ بھی کرے گا، وہ زمین کے پر لوگوں کے دکھ اور درد بھی بانٹے گا، لیکن حضرات گرامی قدر ایسا چودھری، ایسا سردار جس کو صحیح معنوں میں قرآن مجید کی آیات بینات کا علم نہیں اور احادیث طیبہ کا علم نہیں ہے، حضرات گرامی قدر وہ مسئلوں کو سالو کرے گا، اپنے دماغ سے سالو کرے گا، لوگوں کی مشاورت سے سالو کرے گا۔ دماغ کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، لا دین لوگوں کی مشاورت کے اندر غلطی کے احتمالات موجود ہیں، لیکن علم الہی اور وحی الہی سے حاصل ہونے والے علم کے اندر ٹھوکر کے کوئی امکانات موجود نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے حضرت صدیق کا دور ہو یا حضرت فاروق کا دور ہو یا حضرت ذوالنورین کا دور ہو یا حضرت علی المرتضیٰ کا دور ہو یا حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان کا دور ہو یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دور ہو یا خلیفہ ہارون الرشید کا دور ہو یا عباسی اور اموی خلفاء کا دور ہو، حضرات گرامی قدر جن لوگوں کے پاس اللہ کے فضل و کرم سے علم کی نعمت موجود تھی، انہوں نے زمین کے پر اللہ اکبر کے نعروں کو بھی لگا دیا، کفار اور فاسق و فاجروں کو بھی گرا دیا اور عائشات کے بت قدوں کو بھی گرا دیا، زمین کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کے جھنڈوں کو بلند فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر حضرت شمائیل علیہ السلام کے سامنے بنی اسرائیل کے لوگ آئے اور ان کے سامنے یہ بات کہی کہ ہمیں ایک بادشاہ کی ضرورت ہے۔ حضرت شمائیل نے جواب دیا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے۔ کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس تو مال کی فراوانی ہی نہیں ہے، جس طرح آج کل لوگوں کا ذہن ہے میاں صاحب اس لیے لیڈر ہیں، صاحب مال ہیں، خان صاحب اس لیے لیڈر ہیں، صاحب مال ہیں۔ مولوی اس لیے لیڈر نہیں، مفلوق الحال ہے۔ ملا اس لیے لیڈر نہیں، مفلوق الحال ہے۔ ملا کو کس طرح لیڈر بنا دیا جائے جس کے اپنے گھر کے اندر جو ہے صحیح معنوں میں چولہا نہیں جلتا، اس کو اپنا قائد کیسے مان لیا جائے؟ جس کے ڈیرے کے اوپر حقہ بھی موجود نہیں، جس کے ڈیرے کے اوپر چائے پانی بھی موجود نہیں، جس کے ڈیرے کے اوپر پینے والا پانی بھی موجود نہیں۔ ہمارے ساتھ والے ملک کے اندر، ہماری ساتھ والی بستی کے اندر وہ ملا عمر جس نے استبداد کا مقابلہ کیا، جس نے جبر کا مقابلہ کیا، جس نے امریکہ کی ہیبت و حشمت کا مقابلہ کیا، لوگ جب اس سے ملاقات کے لیے جاتے تھے، ملا عمر جو ہوتا تھا اپنے ہاتھوں کو پوچھتا تھا، اپنے ہاتھوں کو جاڑتا تھا، اپنے ہاتھوں کو صاف کر کے مہمانوں کو گڑ والا کعوہ پہناتا تھا، پلاتا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے ملا صاحب جو ہر ملاقات سے پہلے اپنے ہاتھوں کو کیوں دھوتے ہیں اور ہر ملاقات کے موقع کے اوپر باہر سے چل کے کیوں آتے ہیں؟ وہ پہلے سے اپنے مرکز کے اندر، پہلے سے اپنے مرکز کے اندر، پہلے سے
سے اپنی مسند کے اوپر مسند نشین کیوں نہیں ہوتے؟ کہا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ملا عمر جو ہے وہ حلال رزق کو کمانے کے لیے ڈیزل مکینک کا کام کرتا ہے، پیٹرول مکینک کا کام کرتا ہے. جب مہمان اس کو ملنے کے لیے آتے ہیں وہ اپنی معیشت کی چادر کو لپیٹ کر وہ ان کے سامنے امور ملکی کو چلانے کے لیے سامنے آ جاتا ہے. حضرات گرامی قدر وہ ملا عمر جو اپنی معیشت کو چلانے کے لیے انجنوں کا کام کیا کرتا تھا اور ڈیزل اور پیٹرول کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا کرتا تھا، اس نے حلال کمائی کے ساتھ امریکہ کے استبداد کا مقابلہ کیا، امریکہ کے جبر کا مقابلہ کیا، امریکہ کی ہیبت و حشمت کا مقابلہ کیا، اللہ اکبر کے نعرے کو لگا دیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے کو لگا دیا. اور یہاں بڑی بڑی بی ایم ڈبلیو والے اور یہاں بڑی بڑی شیورلٹ گاڑیوں والے اور یہاں بڑی بڑی رولز رائس اور مرسیڈیز گاڑیوں والے امریکہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، سامراج کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، آئی ایم ایف کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ورلڈ بینک کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے ملا عمر کا راستہ علم کا راستہ تھا اور ہمارے حکمرانوں کا راستہ سرمایہ کا راستہ اور مال کا راستہ ہے. حضرت شمائل کا جواب ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطا فی العلم والجسم. طالوت کو بادشاہ بننے کا پورا حق اس لیے ہے کہ اس کے پاس مال تو موجود نہیں لیکن علم اور طاقت تو موجود ہے، اور رہنما جو ہوتا ہے اس کو صاحب علم اور صاحب طاقت ہونا چاہیے. علم کے ذریعے وہ اشیاء کی معرفت کو حاصل کرتا ہے اور طاقت کے ذریعے وہ دالی اعتبار سے اپنے احکامات کی تنفیذ کرتا ہے اور خارجی اعتبار سے حملہ آور ہونے والے دشمنوں کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کرتا ہے. حضرات گرامی قدر چنانچہ انسانوں کو دوسرے انسانوں کے مقابلے کے اوپر ممتاز کرنے والی خصوصیات میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت جو ہے وہ علم ہے. جب تک صاحب علم ہمارے حکمران نہیں ہوں گے ہمارے معاملات کی اصلاح نہیں ہو سکتی، ہمارے معاملات میں بہتری نہیں آ سکتی. علم کا حصول اور علم کی فوقیت اور علم کے حوالے سے عائد ہونے والی ذمہ داریاں انشاءاللہ اس حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے گوش گدار کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم کی اہمیت اور افادیت کو سمجھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایمان کے بعد علم بھی ایک انتہائی بلند نعمت ہے. علم کے حصول کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے. رب زدنی علما، اے ہمارے پروردگار ہمارے علم میں اضافہ فرما. جناب داؤد، جناب سلیمان، جناب آدم کی فضیلت کی وجہ علم تھی. حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے وزیر خزانہ بننے والے تھے تو آپ نے الفاظ کہے تھے اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. مجھے وزیر خزانہ بنا دیا جائے اس لیے کہ میں ایماندار بھی ہوں اور ان معاملات کے علم کو بھی رکھنے والا ہوں. ہمارے ملک کی معیشت و معاشرت کے بحران کی بڑی وجہ دینی اور دنیاوی علم سے فارغ حکمران ہیں جن کے پاس جتھے تو ہیں، سرمایہ تو ہے، فالور تو ہیں، پراپوگنڈا تو ہے، لیکن علم کی نعمت سے محروم یہ حکمران اپنی خواہشات کے منہ زور گھوڑے پہ سوار ہو کر اور اپنے بدتینت اور بے دین ساتھیوں کی مشاورت کے ذریعے معاشرے میں تعصبات کو، نفرتوں کو، حسد کو اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے والی جستجو کو فروغ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب ہمیں صدیق و فاروق، عثمان و علی جیسے صاحب علم حکمران نصیب ہوں گے تو ہمارے تمام کے تمام معاملات کی اصلاح ہو جائے گی. حضرات گرامی قدر اس موقع پہ میں آپ کی توجہات کو چند اہم امور کی طرف مبذول بھی کروانا چاہتا ہوں. خان محمد مری کا کیس آپ کے سامنے ہے. خان محمد مری انتہائی مظلوم ضلع دکی کا ایک انتہائی مجبور انسان تھا. کولو کے علاقے کے لوگوں نے اس کو اس بات کا مشورہ دیا کہ آپ لارنس روڈ پہ جائیں، وہاں پر علامہ احسان اللہ ظہیر کا گناہ گار اور مجبور بیٹا انشاءاللہ آپ کے حق میں آواز کو اٹھائے گا.
میں نے عبد الرحمن کھتران کے خلاف بھرپور طریقے سے آواز کو اٹھایا اور اس کو وارننگ دی کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ڈر جانا چاہیے، لیکن حضرات گرامی قدر اس موقع کے اوپر ہماری اٹھائی جانے والی آواز کو، اس لیے کہ وہ غریب کے حق میں اٹھائی جانے والی آواز تھی، اس کو نظر انداز کیا گیا۔ میں نے بہت سے اہم ٹیلی ویژن اسٹیشنوں سے رابطہ کیا، انٹرویو بھی کروانے کی کوشش کی، انٹرویو ریکارڈ بھی ہوئے، لیکن سردار عبد الرحمن کھتران کے اثر و رسوخ کی وجہ سے وہ انٹرویو اس وقت ٹیلی ویژن چینلوں کے اوپر نشر نہ ہو سکے۔ ان ٹیلی ویژن چینلز کے انتہائی ذمہ داران اس وقت شرمندگی سے دوچار ہیں، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ حافظ صاحب اگر ہم اس وقت آپ کی اس بات کو تسلیم کر لیتے تو شاید آج خان محمد مری کے 2 بیٹوں کی لاشیں جو کنویں سے برآمد ہوئی ہیں شاید ان کے قتل کا دن ہمیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھنا پڑتا۔ حضرات گرامی قدر، خان محمد مری کے کیس کو میں نے ایوان صدر میں ڈاکٹر عارف علوی کے سامنے بھی پیش کرنے کی کوشش کی، معلومات کا تبادلہ بھی ہوتا رہا، لیکن افسوس اور تعصب کا مقام یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی نوٹس نہ لیا گیا۔ میں نے پولیس کے انتہائی سینئر ذمہ داران کے سامنے بھی اس کیس کو رکھا، میں نے بلوچستان کے انتہائی سینئر بیوروکریٹس کے سامنے بھی اس معاملے کو رکھا، جو اس وقت یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حافظ صاحب یہ کیس ہماری پہنچ سے بہت اوپر تھا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غریبوں اور مجبوروں کا والی اور ان کی حمایت کرنے والا اور ان کی فریادوں کو سننے والا ہے۔ بھائی مشتاق احمد خان جو جماعت اسلامی کے سینیٹر اور میرے انتہائی قریبی اور عزیز برادر ہیں، میں نے ان کے سامنے بھی اس بات کو رکھا کہ اس مظلوم کی حمایت کے اندر آپ سینٹ میں آواز کو اٹھائیں۔ آپ بیرون ملک تھے، آپ نے فقط میری گفتگو کے اوپر یقین کرتے ہوئے مزید کسی تفتیش اور پڑتال کے بغیر ہی خان محمد مری کے کیس کو سینٹ میں بھرپور طریقے سے اٹھایا، لیکن دکھ اور تعصب کا مقام یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی کوئی ضابطہ اور کوئی قانون حرکت میں نہیں آیا۔ لیکن اللہ نے مدد کرنی تھی۔ بار خان کے علاقے کے قریب ہی گھوڑ کے پاس ایک کنواں تھا جس کے اندر گرائی جانے والی خان محمد مری کے 2 بیٹوں کی لاشوں نے جب بدبو چھوڑی تو اہل علاقہ نے اس بدبو کو محسوس کرتے ہوئے کنویں کے اندر جب تلاشی لی تو وہاں سے 3 لاشیں برآمد ہوئیں۔ 2 لاشوں کے چہرے پہچانے جا سکتے تھے۔ خان محمد مری نے ان کے چہروں کو دیکھتے ہی کہا یہ تو میرے 2 بیٹوں کی لاشیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ایک عورت کی لاش تھی جس کے بارے میں خان محمد مری نے گمان کیا کہ یہ بھی میری اہلیہ یا بیٹی کی لاش ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا اور اس کو پہچاننے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ لیکن ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹوں سے یہ بات واضح ہوئی کہ وہ خان محمد مری کے خاندان کی عورت نہیں تھی، بلکہ بار خان ہی کے اندر ظلم اور جنسی زیادتی کا نشانہ بننے والی کسی نوجوان لڑکی کی لاش تھی۔ حضرات گرامی قدر، مہینوں تک ہم انصاف کے لیے سرگردہ رہے لیکن کوئی ضابطہ حرکت میں نہیں آیا۔ لیکن جب یہ خبر سوشل میڈیا پہ پھیلی، میس میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا نے خبر کو اٹھایا اور بلوچ عوام نے خبر کو اٹھایا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ فقط ایک دن کے اندر 4 بیٹے اور 1 بیٹی اور اہلیہ کو بازیاب کروا لیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے قانون میں طاقت تو ہے، قانون کے پاس وسائل تو ہیں، لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ترجیحات کچھ اور ہیں۔ وہ غریب کی سسکیوں کو سننے کے لیے تیار نہیں، وہ غریب کی پکار کو سننے کے لیے تیار نہیں، وہ غریب کی فریاد کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ ملک کی موقر جماعتوں نے اتنے بڑے ظلم کے اوپر کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ جمعیت علماء اسلام خاموش رہی، مسلم لیگ نون خاموش رہی، خان صاحب بھی بالآخر بولنے کے اوپر مجبور ہوئے۔ اور دکھ اور تعصب کا مقام یہ ہے غریب کو اپنے لیے انصاف کو حاصل کرنے کے لیے لاشوں کو گرانا پڑتا ہے اور لہو کے ساتھ زمین کو رنگین کروانا پڑتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے ہم یہ بات برملا طور پہ کہتے ہیں اس ملک کے مسائل مسلم لیگ نون کے منشور سے حل نہیں ہوں گے، اس ملک کے مسائل تحریک انصاف کے منشور سے حل نہیں ہوں گے، اس ملک کے مسائل اگر حل ہوں گے کالی کملی والے کے قانون سے حل ہوں گے، خلافت راشدہ کے نظام سے حل ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن و سنہ موومنٹ کا نیٹ ورک اس وقت چند مہینوں کے اندر ملک کے تمام صوبوں کے اندر پھیل چکا ہے۔ انشاءاللہ جنگ لڑیں گے دستور کے ذریعے، انتخابی نظام کے ذریعے، علم کے ذریعے، آگہی کے ذریعے۔ ہارے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن حق کی پشتیبانی کرتے رہیں گے۔
حق کی حمایت کرتے رہیں گے اور نظام مصطفیٰ کی عملداری کے لیے آواز کو اٹھاتے رہیں گے۔ حضرات کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ کے فضل و کرم سے کراچی کے اندر قرآن و سنہ موومنٹ کا عظیم الشان کنونشن ہوا، جس میں کراچی کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی، اور ہان محمد مری کے حوالے سے، اس کے اہل خانہ کی بازیابی کے حوالے سے، اور 2 شہید ہونے والے بیٹوں کے حوالے سے حضرات گرامی کا جو احتجاجی پروگرام ہوا، اس میں اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنہ موومنٹ بلوچستان کے رہنما اور کارکنان بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ جہاں ظلم ہوگا اس کے علاوہ آواز کو اٹھانے کے لیے انشاءاللہ ہم موجود ہوں گے۔ جہاں پر مدارس اور مساجد کے علاوہ زیادتی ہوگی انشاءاللہ آوازوں کو اٹھایا جائے گا۔ جہاں پر انسانوں پہ ظلم کیا جائے گا انشاءاللہ ان کے خلاف آواز حق کو اجاگر کیا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اسلام آباد کے ایوانوں کے پر پرچم اسلام لہرا کے چھوڑیں گے اور اس ملک سے سیکولرزم کو بھگا کے چھوڑیں گے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔